بیان شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں اندر آ جائیں. باہر اگر بیٹھیں گے توجہ بیٹھے گی دوسری طرف تو آپ ان سے ادباً گزارش ہے کہ اندر آ جائیں. دیکھیے دراصل ہمیں جو ہے ان محفلوں کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ان محفلوں میں ہم کو کیا ملتا ہے. جب آپ سنیں گے تو اندازہ ہوگا. اس سے قبل بھی جو ہے میں آپ لوگوں کو ایک روایت سنایا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے پاس ایک صحابی رسول جو ہے شکایت لے کر آئے تھے. وہ دراصل دو بھائی تھے. ایک بھائی جو ہے دونوں بھائی اگر کمائے تو گھر کا خرچہ چلتا تھا. تو ایک بھائی جو ہے کمانا چھوڑ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے اور آپ ہی کے پاس اکثر وقت دیا کرتے تھے. تو اب وہ آ کر جب شکایت کرنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم دونوں جب جو ہے کماتے ہیں تو گھر کا خرچ چلتا ہے. اب یہ ایسا ہو رہا ہے کہ میں تو کمانے جاتا ہوں لیکن میرا جو دوسرا بھائی ہے وہ آپ کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے, آپ کے پاس کچھ علم سیکھنے کرنے کے لیے آ جاتا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے تو یہ تھا کہ وہ دوسرے بھائی کو نصیحت کرتے یہ بولتے کہ میاں تم اپنے بھائی کا ساتھ دو, دونوں مل کے جب کمانے سے گھر کا خرچ چلتا ہے تو دونوں مل کر کماؤ, تم اکثر وقت یہاں کیوں گزارتے ہو. لیکن حضور یہ نہیں فرماتے بلکہ وہ صحابی رسول جو حضور کے پاس شکایت لے کر آئے تھے ان سے یہ کہتے ہیں کہ سنو, تم جو کما رہے ہو اس کو یہ نہ سمجھو کہ وہ صرف تمہاری کمائی کی وجہ سے تمہارا اپنا گھر کا خرچ چل رہا ہے, ایسا نہیں ہے. بلکہ لعلک ترزق بھی مجھے فرماتے تمہیں جو رزق مل رہا ہے, تمہیں جو محنت کا نتیجہ جو تمہیں حاصل ہو رہا ہے, وہ اجرت اور کمائی جو حاصل ہو رہی ہے وہ تمہیں تمہارے بھائی کی وجہ سے حاصل ہو رہی ہے, کیونکہ تمہارا بھائی یہاں میری محفل میں علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھتا ہے. تو یہ حضور فرمایا تھا ہم کو نصیحت کرتے ہوئے. تو ہمیں ان محفلوں کا اندازہ نہیں ہے کہ کیا ملتا ہے. ہم بیٹھتے تو یہاں ہیں لیکن وہاں ہمارے اپنے گھروں میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا. اب برکت کا مطلب لوگ یہ سمجھتے کہ 200 کے 400 ہو جانا ایسا سمجھتے, نہیں, یہ برکت کا مطلب نہیں ہوتا. برکت کا مطلب یہ نہیں ہے, یاد رکھیے. اور یہ کوئی مذاق کی بات بھی نہیں, حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں. برکت کا مطلب ہوتا ہے کافی ہو جانا. ہماری محنت اتنی نہیں ہوتی کہ جس سے ہمارا گھر کا خرچ نکل سکے, دوسرے اپنی ضروریات پورے ہو سکے. اس کے باوجود بھی جب ہم یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقت دیتے ہیں تو کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مدد فرما دیتا ہے, اسی کو برکت کہتے ہیں. اب یہ نہ ٹٹولیے کہ میرے پاس تو 1000 تھے 2000 نہیں ہوئے, یہ برکت کا مطلب ہی نہیں ہوتا. تو پھر آپ کا ٹٹولنا بھی بیکار ہے. بہرحال میں اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں. یہ ایک ابتدائی بات تھی, میں آپ کے سامنے رکھ دیا. اس کے باوجود بھی آپ لوگ جو ہے اگر آپ تک آواز پہنچ رہی ہے تو برائے مہربانی اندر آ جائیے. باہر اگر رہیں گے توجہ بٹے گی, ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من احبهم وتبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واللہ یقول الحق وهو یہدی السبیل. یہ صحیح نہیں ہو سکتا ہے نا. اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب مکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عظیم عنایت فرمایا کہ اس نے ہمیں آج تک ایمان و اسلام کے ساتھ ہمیں دین و اسلام پر قائم و دائم رکھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے آج تک ہم کو جوڑے رکھا. آپ لوگ بیان کے وقت توجہ ادھر رکھیے, میرا پورا موضوع ختم ہو جاتا ہے اگر آپ لوگ پیچھے پلٹ کے دیکھیں گے. اس طرف پیچھے کیا ہوتا ہے چھوڑ دیجیے, بس چھوڑ دیجیے اس کو, یہاں پر توجہ دیجیے, بہتر ہے.
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اور اللہ رب العزت کا مزید کرم یہ ہے کہ آج اتنی جو ہے بابرکت رات میں، توبہ اور عظمت والی رات ہے، فضیلتوں والی رات ہے، اور آج جو ہے اللہ کی رحمت خود ہمیں ڈھونڈتے پھر رہی ہے۔ ایسی بڑی اور فضیلتوں والی آج یہ رات ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کی نوازشات سب کے لیے عام ہے، اللہ کا کرم، اس کا رحم، اس کی عطا سب کے لیے عام ہے۔ اس کے پاس کوئی جو ہے آج قید نہیں ہے کہ صرف میں کچھ کو دوں گا اور کچھ کو نہیں دوں گا، نہیں، بلکہ یہ اللہ کا رحم اور کرم آج کی رات سب کے لیے عام ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جمع ہونے کا موقع دیا، ورنہ آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیے، دیکھیے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ جو لوگ ہماری صفوں میں تھے، ہمارے بازو بیٹھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ رہا کرتے تھے، ویسے کتنے لوگ اس دنیا سے جا بسے ہیں۔ اب تو یہ وبا تو اتنی عام ہو چکی ہے، اتنی مہلک ہو چکی ہے کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ یوں ہوتا ہے کہ کل ہی تو ملاقات کیا تھا، آج ان کا وصال ہو کر چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لوگ تو جو اس دنیا سے جا چل بسے ہیں اپنے مقدر کے حساب سے، وہ تو اس رات سے محروم ہو گئے، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں اس رات سے مالا مال ہونے کا موقع دیا۔ ان کی زندگیوں کا سورج ڈوب چکا، اور وہ لوگ جاتے جاتے ہم کو یہ میسج دے کر گئے کہ ہر روز یہ سورج کا طلوع ہونا، سورج کا پھر زوال پر آنا، بیچ آسمان پر آنا، اور پھر سورج کا ڈوب جانا، یہ ہمیں ہر روز کوئی نہ کوئی پیغام دے رہا ہے۔ یہ سورج ہر روز نکل کے ہم کو بتا رہا ہے کہ سورج طلوع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کی ابتدا ہوتی ہے، اور سورج کا زوال پر آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو ہے جوانی کا وہ عالم ہوتا ہے، اور سورج کے ڈوب جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ ہماری جوانی ڈھل کر ہم ختم ہونے والے ہیں۔ سورج ہر روز نکل کر بتا رہا ہے کہ بندو تمہاری زندگی صرف اتنی ہے، یوں سمجھو کہ تمہارا بھی سورج نکلا، تم بھی جوانی کے عالم میں آئے، اور پھر تم بھی جو ہے جوانی کو ڈھلاتے ڈھلاتے اپنے اصل گھر کی طرف اور اصل آخرت کی طرف اور ہمیشگی والی زندگی کی طرف تم بھی جو ہے جا بسے۔ ہر روز یہ سورج ہم کو پیغام دے رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ تمہاری زندگی اتنی ہی زندگی ہے، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی، اور جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا۔ جوانی ایک بار چلی گئی تو آتی نہیں ہے، اور بڑھاپا جب ایک بار آتا ہے تو پھر جاتا نہیں ہے، ڈائریکٹ ہم کو ہی لے کر چلا جاتا ہے۔ اور اس طرح کتنے ہی لوگ جا بسے ہیں، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ایسی رات میں ہم کو جمع ہونے کا موقع عنایت فرمایا، الحمدللہ علی کل حال۔ حاضرین محترم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، کننا جلوسا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور کے پاس سے جو ہے ایک جنازے کا گزر ہوا۔ حضور نے فرمایا مستریح و مستراح منہ۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ مستریح کیا ہے اور یہ مستراح کیا ہے؟ حضور نے فرمایا وہ نیک بندہ جب دنیا سے جا بسا تو گویا کہ وہ دنیا کی مصیبتوں سے اور دنیا کی پریشانیوں سے چھٹکارا پا لیا اور آخرت میں سکون پا لیا، اور ایسا بندہ جب گزرتا ہے تو اسے دنیا سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اور دوسرا شخص ہوتا ہے جب وہ فسق و فجور میں اپنی زندگی گزارتا ہے تو وہ دنیا سے چھٹکارا نہیں پاتا بلکہ دنیا اسے چھٹکارا پا لیتی ہے۔ اچھا ہوا جو بدبخت چلا گیا، ایسا دنیا بیزاری کا اظہار کرتی ہے اس بندے کے لیے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو موقع دیا، ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم کیسے بننا چاہتے ہیں، ایسے کہ جس سے دنیا چھٹکارا پا لے اور بدبختی ہم پر غالب آ جائے، یا پھر ایسے کہ جب ہم جانے لگے تو ہم مسکرائے اور دنیا والے ہمارے پیچھے روئے۔ یہ دنیا ہم کو دکھانا چاہتی ہے، اور یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم کیسے جو ہے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ دنیا کے تعلق سے جب ان سے سوال کیا گیا کہ حضرت تقویٰ کس کو کہتے ہیں، دنیا میں ہمیں زندگی کیسے گزارنا چاہیے کہ جس طرح ہم زندگی گزار کر جب اس دنیا سے جانے لگے تو ہم کو ہماری کامیابی نصیب ہو جائے، تو ہم کیسے اس دنیا میں اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کیا تم کبھی جو ہے کانٹے دار جو ہے جنگل سے گزرے ہو؟ بولے ہاں، دیکھنے میں تو آتا ہے کانٹے دار درخت، تو تم جب کسی ایسے جنگل میں جاتے ہو جہاں چاروں طرف کانٹے ہی کانٹے ہو تو وہاں سے کیسے گزرتے ہو؟ تو لوگوں نے جواب دیا ہم اپنے کرتے کو، اپنے دامن کو بچاتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔
آپ نے فرمایا بس دنیا میں بھی ایسے ہی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر گزر جانا ہے۔ تو یہ جو ہے ایک پیغام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ چاہے موقع کچھ بھی ہو، وقت کیسا بھی ہو، ہمیں سوچنا اگر ہے، ہمیں کامیابی کی راہ کو اگر دیکھنا ہے تو آخرت کی کامیابی کی راہ کو دیکھنا ہے۔ ایک تابعی تھے حضرت ابو ملیکہ رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 30 صحابہ کرام سے ملاقات کی، 30 صحابہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے 30 صحابہ سے میں نے ملاقات کی۔ اور وہ صحابہ کیسے، جس کے بارے میں قرآن مجید نے اعلان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ تمام صحابہ اللہ سے راضی ہے۔ سارے کے سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے۔ اس کے باوجود بھی وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے 30 صحابہ کرام سے ملاقات کی تو ہر ایک کو اپنی آخرت کے متعلق فکر مند پایا، حالانکہ ان کی کیفیت تو یہ ہونی چاہیے تھی نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو گیا، بس اب ہمیں کیا کرنا ہے، یہاں پر موج مارو اور چلے جاؤ، نہیں۔ اور ان کے پاس کامیابی کا، ان کے پاس اللہ کی رضامندی کا مشتاق تھا، خوشخبری تھی کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، اس کے باوجود بھی اتنے فکر مند ہیں۔ ہمیں کون سا ایسا یقین مل گیا اور ہمیں کون سی ایسی خوشخبری مل گئی، ہمارے پاس ایسی کون سی چیز ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ نہیں، یہ ہماری اپنی غلط فہمی ہے اور یہ غفلت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنا ہے اور اس کے لیے جیسا موقع ملے، جو موقع ملے، اپنے آپ کو سنوارنا ہے اور اپنے اکاؤنٹ میں نیکیاں جمع کرنا ہے تاکہ ہم وہاں پر کامیاب ہو جائیں۔ دیکھیے آج کی رات بہت بڑی رات ہے اور ہم کو عبادت کرنا ہے، توبہ کرنا ہے، اور ایک رات میں اتنا سب کچھ ملنے والا ہے، میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ البتہ میں آپ کو اخیر میں بتاؤں گا کہ کس طرح جو ہے آپ آدھے گھنٹے کے اندر، یا میں بہت زیادہ ٹائم بول رہا ہوں، آدھے گھنٹے کے اندر یا اس سے بھی کم سمجھیے، کس طرح آپ 14 قرآن یا 28 قرآن مجید کی تلاوت کا آپ ثواب کما سکتے ہیں آدھے سے 1 گھنٹے کے اندر۔ 14 28 اس پہ ڈبل کریے، 28 جو ہے 64 قرآن مجید، اس طرح آپ جو ہے اس کا ثواب کما سکتے ہیں۔ اس کے لیے کیا پڑھنا ہے، کیا پڑھنے پر ہم کو 14 قرآن کا ثواب ملے گا، اور کیا پڑھنے پر ہم کو 28 قرآن مجید کا ثواب ملے گا، اور کیا پڑھنے پر ہم کو جو ہے اس سے بس اس کو انٹو کرتے چلے جائیے، 64 کا قرآن مجید کا ثواب ملے گا۔ وہ کون سے صورتیں ہیں، کتنے 56 قرآن مجید کا ثواب ملے گا۔ وہ کون سے صورتیں ہیں وہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اب تو ہم قدر کے متعلق سنیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تعلق سے بہت جو ہے کم جملوں میں بہت بڑی بڑی باتیں ہم کو بتائی ہیں۔ قرآن مجید پہلے اعلان کرتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا ہے، شب قدر میں اتارا ہے۔ تو یہ رات جو ہے عظمتوں والی کیوں ہوئی، یہ رات عظمتوں والی، برکتوں والی، فضیلتوں والی کیوں ہوئی؟ اس لیے ہوئی کیونکہ اس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلام نازل کیا ہے۔ اور یہ مہینہ بھی قرآن مجید کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، اور رمضان کے مہینے میں جس دن قرآن مجید کو نازل کیا وہ یہ شب قدر ہے۔ جس رات میں قرآن مجید کو نازل کیا وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ آپ ذرا اندازہ کریے نا کہ جس رات میں قرآن مجید نازل ہو اس کی عظمت یہ ہو جاتی ہے، اس کی فضیلت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہو جاتی ہے۔ ذرا بتاؤ جس کے سینے پر قرآن مجید نازل ہوا اس محمد رسول اللہ کا عالم کیا ہوگا، جس کے سینے پر قرآن نازل ہوا اس کی فضیلتوں کا، اس کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ ارے جس رات میں قرآن مجید نازل ہو وہ رات عام راتوں والی نہیں ہو سکتی، عام راتیں جیسی ہوتی ہے ویسی یہ عام راتوں کی طرح یہ رات نہیں ہو سکتی۔ تو پھر جس ذات پر قرآن مجید نازل ہو وہ ذات عام ذاتوں والوں کی طرح نہیں رہ سکتی۔ یہ ہے کہ جیسے قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں نازل کیا تو یہ رات عام راتوں کی طرح نہیں، تو پھر جس کی ذات پر قرآن مجید نازل ہوا وہ رسول اللہ کی ذات بھی پھر عام لوگوں کی طرح نہیں۔ یہ رات تو عظمتوں والی بنی ہی تھی، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں قرآن مجید کو نازل کیا، لیکن یہ رات جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ابھی نہیں ہوئی تھی۔
صرف قرآن مجید کے نازل ہونے پر یہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر نہیں ہوئی تھی، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں 1000 سال تک، بلکہ 1000 مہینوں تک وہ شخص اپنا جو ہے جہاد کا لباس پہن کر اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہا، 1000 مہینوں تک جہاد کرتا رہا۔ تو صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ یا رسول اللہ ہماری عمریں تو اتنی نہیں ہیں نا، ہم تو اتنا نہیں کر سکتے نا۔ تو بس یہ تعجب ہونا تھا۔ حضرت جبرائیل جو ہے یہ آیتیں لے کر نازل ہوئے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے ایک رات تم کو ایسی دی ہے کہ 1000 سال یا 1000 مہینے جہاد کرنے پر جو انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بنی اسرائیل کے شخص کو دیا ہے، وہی انعام اللہ تعالیٰ اگر آج ہم ایک رات عبادت کرتے ہیں تو ہم کو بھی عطا کرتا ہے۔ جو ثواب اس کو جو ہے 1000 مہینے جہاد کرنے پر جو ثواب ملا ہے، وہی ثواب ہم کو مل سکتا ہے بشرطے کہ ہم آج ایک رات عبادت کریں۔ تو اتنا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا بھی دیکھیے، صدقہ بھی دیکھیے۔ اگر حضور چاہے تو یہ بھی دعا کر سکتے تھے کہ مولا جو ہے میری امت کی عمریں زیادہ کر دے۔ حضور نے یہ دعا نہیں کی کہ مولا ان کی عمریں بڑھا دے، یہ دعا حضور نے نہیں کی، بلکہ فرمایا کہ عمریں تو اتنی ہی ان کی ہونی چاہیے، عمریں اتنی ہی ہو، لیکن جو ثواب ان کو زیادہ عمر پر مل رہا ہے وہ ثواب ان کو مل جائے۔ چاہتے تھے تو عمریں بڑھا دیا کرتے تھے، لیکن نہیں بڑھائے۔ کیوں؟ اگر عمریں بڑھائیں گے تو حرج پیدا ہو جائے گا، بیماری آ جائے گی، کمزور آ جائے گی۔ حضور نے عمریں بڑھانے کی دعا نہیں کی، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمریں بڑھانے کے بجائے ہمارا ثواب بڑھا دیا۔ ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ایسے جو ہے بندوں کا تذکرہ کیا کہ جو 80 سال تک عبادت کی، 80 سال تک، اور ایک لمحے کے لیے بھی 80 سال میں ذرہ برابر بھی نافرمانی وہ لوگ نہیں کیے۔ حضور نے یہ روایت صحابہ کرام کے سامنے سنائی کہ سنو، بنی اسرائیل میں 4 ایسے شخص تھے جنہوں نے جو ہے 80 سال تک اللہ کی عبادت کی اور ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ تو اب صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہماری عمریں تو اتنی نہیں ہے نا۔ خود ایک روایت میں آتا ہے کہ جو ہے 60 و 70، بس ہماری عمریں جو ہے مابین 60 و 70، 60 سے 70 سال کے درمیان میں ہماری عمریں ہیں۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو 70 کو پار کرتے ہیں، ورنہ ہماری عمریں تو اتنی ہیں۔ اب ہم اتنی عمر میں وہ ثواب کیسے کما سکتے ہیں؟ تب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جبرائیل امین یہ آیتیں لے کر نازل ہوئے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اگر بندہ یہ تمہارا امتی اگر یہ ایک رات عبادت کر لیتا ہے تو وہ لوگ 80 سال تک مکمل عبادت کیے تھے نا، ان کو خالی 80 سال کا ثواب ملا۔ اگر یہاں پر کوئی مصطفیٰ کا امتی ایک رات عبادت کرتا ہے تو اسے 80 سال نہیں 83 سال 4 مہینوں کا ثواب دیا جائے گا، صرف ایک رات عبادت کرنے پر۔ اور آپ یاد رکھیں یہ جو 83 سال 4 مہینوں کا جو ثواب دیا جا رہا ہے، اس میں شب قدر ہٹ کے ہیں، شب قدر کو ہٹا دینا ہے۔ مطلب کیا نکلا؟ ایک شب قدر میں اگر کوئی عبادت کر لیتا ہے تو اس کو 83 سال 4 مہینوں کا ثواب۔ اگر کوئی 2 شب قدر پالے تو 83 سال کے ڈبل کریے، اگر کوئی 3 پالے تو پھر اس کے ٹبل کریے، پھر کوئی 4 شب قدر پالے تو اس کے چوبل کریے۔ تمہارا کیلکولیٹر ختم ہو جائے گا لیکن مصطفیٰ کی عطا کبھی ختم نہیں ہوگا، اس میں نمبر ختم ہو جائیں گے۔ یہ حضور کا صدقہ ہمارے اوپر ہے، اور یہ صرف اور صرف حضور کی نسبت سے ہم کو ملا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اگر آپ مصطفیٰ کو بیچ میں سے ہٹائیں گے، کسی امت کو یہ شرف حاصل نہیں تھا کہ جس کو ایسی رات عطا کی گئی ہو کہ جس میں وہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر ثواب کما لے، کسی کو نہیں سوائے محمد رسول اللہ کی امت کی۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ اس کے متعلق کچھ اہمیت آپ کو معلوم ہوتی یا نہیں ہوئی؟ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پر شفقت ہے۔ اس کے بعد فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کچھ پتہ بھی ہے کہ یہ قدر کیا ہے، یہ قدر کی رات کیا ہے؟ مطلب یہاں پر ہم کو بتلایا جا رہا ہے کہ تم تو شب قدر کو ویسے ہی دیکھتے ہو جیسے 24 روزے کو دیکھتے ہو، 25 روزے کو جیسے تم دیکھتے ہو، تم 26 روزے کو ایسا ہی سمجھتے ہو۔ تمہاری اپنی عقل سے اگر تم دیکھو گے تو 24واں روزہ، 25واں روزہ، 26واں روزہ، 27واں روزہ سب سیم نظر آئے گا۔ اب تمہیں معلوم کرنا ہے کہ بھئی ان راتوں میں آخر عظمت والی رات کون سی ہے،
تمہیں پتہ لگانا ہے کہ کون سی رات افضل ہے، تو پھر آؤ تم مصطفیٰ کی طرف آؤ، وہ علم نبوت سے بتائیں گے، وہ وحی سے بتائیں گے کہ نہیں سب راتیں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ یہ سائنس تو یہی سمجھتی ہے، یہ دنیا والے یہی سمجھتے ہیں کہ سب رات ایک طرح ہے، لیکن مصطفیٰ کا علم یہ کہتا ہے کہ سب راتیں ایک طرح نہیں، شب قدر والی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خاطر کئی محنتیں کی ہیں۔ حضور نے اپنی امت کو واقف کروانے کے خاطر، آخر شب قدر کون سے دن ہے، اپنی امت کو بتلانے کے خاطر 30 دن حضور اعتکاف کیے۔ پہلے 10 دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھے، کیوں بیٹھے؟ کیا مصطفیٰ کی ضرورت تھی؟ نہیں تھی اعتکاف بیٹھنے کی حضور کو، لیکن تعلیم امت کے لیے، امت کو بتلانے کے لیے کہ کس قدر حضور کے ہم پر احسانات ہیں۔ 10 دن بیٹھے، جبرائیل امین آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ پہلے عشرے میں شب قدر کی رات نہیں ہے، شب قدر نہیں ہے، آپ کو اگلے عشرے میں یہ رات ملے گی۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 11 سے 20 تک کا اعتکاف بیٹھے، پورا وقت گزار دیے۔ پھر جبرائیل امین آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ اس میں بھی جو ہے وہ رات نہیں ہے، بلکہ آپ جو ہے طاق راتوں میں جو ہے بیدار رہ کر اس کو تلاش کریے۔ پھر حضور طاق راتوں میں 20ویں، 22ویں، 24ویں، 26ویں، 28ویں اس طرح جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم راتیں گزارنے لگے، اور یہ صرف اور صرف اس لیے کیے تاکہ امت کو معلوم ہو جائے کہ جو ہے کون کس کو جو ہے یہ رات نصیب ہو سکتی ہے، یہ رات کب ہو سکتی ہے، یہ حضور ہم کو واقف کروانے کے لیے جو ہے اعتکاف بیٹھے ہیں۔ 30 دن کا اعتکاف بیٹھے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ کریے کتنی فکر ہے ہم کو، ہماری حضور کو کتنی فکر ہے، کیا ہم سے چاہتے ہیں کہ جب پیدا ہوئے تو حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ حضور کے لبوں سے کچھ آواز آ رہی تھی، جب میں قریب جا کر سنی تو حضور کہہ رہے تھے ربی ہب لی امتی، مولا میری امت کو بخش دے، مولا میری امت کو بخش دے۔ جب حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ جب جو ہے حضور کو خبر میں اتار رہے تھے، جب بھی حضور کے ہونٹ ہل رہے تھے، سننے والوں نے سنا، تب بھی حضور کے یہی الفاظ تھے ربی ہب لی امتی، ربی ہب لی امتی، مولا میری امت کو بخش دے، مولا میری امت کو بخش دے۔ کتنی فکر تھی، ہم کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ حاضرین محترم، یہ سب چیزیں یہ آج ہم کو موقع ملا ہے کہ آج ہم ایک رات عبادتیں کر کے کتنا ثواب کما سکتے ہیں ہم کو اندازہ نہیں ہے۔ ہمارے اپنے اخلاص پر بات ہے، جتنا ہمارے اندر اخلاص پیدا ہوگا، جتنا ہمارے اندر جو ہے اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہوگا، اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہم کو ثواب عطا کرے گا۔ اس کے بعد جو ہے آگے فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ قدر کی رات جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اور یہی نہیں، یہیں پر نہیں رکتا ہے، قرآن کہتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، کہ یہ رات جو ہے معمولی رات نہیں ہے، بلکہ یہ بہت زیادہ عظمتوں والی رات ہے، جس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے اترتے رہتے ہیں، اترتے حتیٰ کہ جبرائیل امین بھی زمین پر اترتے ہیں، اور جو ہے سب کے لیے اعلان کرتے ہیں کہ آج کی رات میں کما لو، آج کی رات میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس سے نیکیوں کو، ثواب کو لوٹ لو۔ وہ اعلان کرتے رہتے ہیں، کب تک؟ خالی بس 1 یا 2 گھنٹے کے لیے نہیں، بلکہ پورا فجر تک یہ اعلان جاری ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ سلامتی والی رات ہوتی ہے، کب تک؟ جب تک فجر طلوع نہیں ہو جاتی اس وقت تک سلامتی والی رات ہوتی ہے۔ احادیث شریفہ میں اس کے متعلق ایک دلچسپ واقعہ جو ہے بیان کیا گیا، وہ واقعہ سنا کر پھر میں اپنی بات کو جو ہے آگے بڑھاتا ہوں۔ دراصل وہ جو بہت مفسرین نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے، فرشتوں کا جو اس رات میں نزول ہوتا ہے وہ بہت خاص ہوتا ہے، بہت دلچسپ ہے کہ 7ویں آسمان کے پاس سدرۃ المنتہا ہے، 7ویں آسمان کے پاس وہاں پر ایک مقام ایسا ہے، یہ آپ لوگوں کی توجہ کی ضرورت ہے، غور سے سنیں۔ وہاں پر ایک مقام ایسا ہے، وہاں پر بے حساب فرشتے ہیں، بے حساب فرشتے، جن کی تعداد سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، اور پورے فرشتے وہاں پر جمع ہوتے ہیں، اور ان کے بیچ میں وسط میں جو ہے حضرت جبرائیل امین ہوتے ہیں۔ ان فرشتوں کے درمیان میں بحیثیت صدر سمجھیے حضرت جبرائیل امین وہاں پر ہوتے ہیں۔ اور جب یہ قدر کی رات جب آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل امین کو آواز دیتا ہے، فَيُنَادِ اللَّهُ جِبْرِيلَ، اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل امین کو آواز دیتا ہے، وہ لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے جبرائیل سارے فرشتوں کو لے کر زمین پر اتر جاؤ، سارے فرشتوں کو لے کر زمین پر اتر جاؤ۔ پورے فرشتے سنگریزے جو کنکر جو ہماری زمین پر ہوتے ہیں نا، کنکر، اس کے برابر فرشتے جو ہے زمین پر اتر جاتے ہیں، اس کے برابر فرشتے زمین پر اتر جاتے ہیں۔
پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں، ایک بھی جگہ وہ لوگ نہیں چھوڑتے، ہر جگہ پھیل جاتے ہیں۔ اور کیسے پھیلتے ہیں؟ خالی پھیلتے نہیں بلکہ ہر مومن کے حق میں اور ہر مومنہ عورت کے حق میں، مردوں اور مومن عورتوں سب کے حق میں وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں، وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے وہ ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ اور اس وقت جبرائیل امین کا خاص کام یہ ہوتا ہے کہ اس رات کی جو عظمتوں کو سمجھتا ہے، اس رات کی جو قدر کو سمجھتا ہے، اس رات کی فضیلت کو جو سمجھتا ہے، اس سے جبرائیل امین مصافحہ کرتے ہیں، اس سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ تو جبرائیل وہ ہم کو پتہ نہیں چلتا، لیکن حضور نے فرمایا اگر تمہیں پتہ ہونا ہے کہ کیسے معلوم ہو کہ جبرائیل امین نے مجھ سے ہاتھ ملایا ہے، آپ نے 3 نشانیاں بتائی۔ فرمایا کہ اگر تمہارے جسم پر کپکپی آ جائے، تمہارا دل اللہ کے خوف سے کانپ رہا ہے، اور تمہارے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اور تمہارے اندر کی فکریں جنم لے رہی ہے، تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے ہاتھ جبرائیل امین کا ہاتھ ہے۔ کیسا جو ہے حضور کی امت پر کیسا اللہ کا کرم ہے، کیسا رحم ہے کہ وہ فرشتہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام انبیاء تک لے جاتا ہے، اس کا کام یہ نہیں، معمولی کام نہیں، بلکہ اللہ اس کے رسول کے درمیان کا جو کام ہوتا ہے پیغام پہنچانے کا، وہ کام کرنے والا فرشتہ ہم سے مصافحہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ اللہ اکبر! ہم کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ جبرائیل امین تمہاری اپنی صورت تو دیکھو، تمہارے اندر ایسا رکھا کیا ہے کہ تم سے جبرائیل امین ملاقات کرنے کے لیے آئے؟ اگر کم سے کم یہ ہوتا کہ تم ملاقات کرنے کے لیے وہاں جاتے بات سمجھ میں آتی، نہیں، جبرائیل امین خود آتے ہیں اور آ کر ہم سے مصافحہ کرتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کا خوف پیدا ہو، ہمارے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہو، ہمارے دلوں پر کپکپاہٹ جاری ہو، ہمارا جسم تھر تھرا رہا ہو، کانپ رہا ہو، مولا کو یاد کر رہا ہو، عبادت کر رہا ہو۔ یہ سب جو کام کرتا ہے اس سے جبرائیل امین مصافحہ کرتے ہیں۔ اور ایسا ہی نہیں، بلکہ صرف مصافحہ ہی نہیں کرتے، بلکہ یہ رات تو ہم ایک رات بس عبادت کرتے ہیں، یہاں پر ہماری عبادت تو صرف ایک رات ہوتی ہے، ایک رات، لیکن جب یہ سارے فرشتے فجر تک یہیں پر رہتے ہیں، مصافحہ کرتے رہتے ہیں، ہمارے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور یہاں تک کہا گیا اگر کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی مل کر اجتماعی طور پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار اگر کہتا ہے، جیسے ہی پہلی مرتبہ کہتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دوسری بار کہتا ہے جہنم سے اس کو چھٹکارا نصیب ہو جاتا ہے۔ کب؟ یہ عام دنوں میں نہیں، اس رات کی بات ہو رہی ہے۔ اور جب تیسری مرتبہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے تو جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہو جاتا ہے۔ یہ صرف اس رات کے لیے ہے، اور وہ فرشتے فجر تک یہیں پر رہتے ہیں، ہر ایک کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور سب کے سب جو ہے سارے لوگوں کو پسند کرتے ہیں، سوائے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت نہیں کرتا۔ اس میں سے ایک شخص ہے جو ہمیشہ نشے میں رہتا ہو، جو ہمیشہ جو ہے دھن رہتا ہو نشے کی حالت میں، اتنا نشہ کہ اللہ اکبر، اس کو اگر پوچھا جائے کہ یہ کتنے ہیں تو کیا کہے گا؟ آپ بولیے، پوچھا جائے تو یہ کتنے ہیں تو وہ کیا جواب دے گا؟ 4 بوتل نہیں بولتا ایسا۔ تو اس طرح جو بالکل نشے کی حالت میں ہوتا ہو اس کی مغفرت نہیں ہوتی اس رات میں۔ اور جو ماں باپ کا نافرمان ہو، جو ماں باپ سے بڑی آواز میں بات کرتا ہو، جس کو ماں باپ جو ہے بولنا سکھاتے ہیں، جب وہ اس کو چلنا نہیں آئے تو دونوں ماں اور باپ ہاتھ پکڑ کر چلنا سکھاتے ہیں، بولنا نہیں آئے تو خود بولتے ہیں، وہ سن کر جن سے بولنا سیکھتا ہے ان کے اوپر بڑی آواز نکالتا ہے، اتنا بڑا ہو گیا جو ان کے اوپر بڑی آواز نکال۔ قرآن کہتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نہیں تم ان سے بڑی آواز سے بات نہیں کر سکتے، لا تقل لهما اف، تم تو بڑی آواز کا تم تو اف بھی ان سے نہیں کہہ سکتے۔ اور لوگ یہ سمجھ نافرمانی کا مطلب صرف یہ کہ جو وہ بولے وہ سن لینا، نہیں، ان کو کسی بھی طریقے سے تکلیف نہیں ہونا۔ اگر تکلیف دو گے تو آج کی رات مغفرت سے محروم ہو جاؤ گے، آج کی رات اللہ کی عطا سے محروم ہو جاؤ گے۔ یہاں تک کہا گیا کہ وہ جو اف جو کہنے کے بارے میں جو روایت ہے کہ تم اپنے ماں باپ سے اف بھی نہ کہو، یہ اف آواز کب نکلتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ جب ماں یا باپ دونوں میں سے کسی ایک کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ خود سے جو ہے اپنی ضرورت کو بھی پورا نہیں کر سکتے، اگر ان کی ضرورت خارج ہو جاتی ہے تو وہ خود سے دھو بھی نہیں لے سکتے،
اس وقت میں بیٹا یا بیٹی کو چاہیے کہ اپنی ماں کی خدمت کرے، اور جب وہ خدمت کرنے کے لیے جاتا ہے اور وہ صاف صفائی کرنا چاہتا ہے تو اس وقت اس کی بو سے اف کہہ کر جو ہے آواز نکلتی ہے، اس کو بھی قرآن کہتا ہے لا تقل لہما اف، اس وقت بھی تم اف نہ کہو۔ یہ مقام اللہ نے ہم کو دیا ہے۔ کیسا مقام دیا؟ اگر ماں کو پیدا کیا تو فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، تم جنت کی اگر بات ہی کرتے ہو تو سنو، جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اگر کوئی ہمیشہ ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہو، ان پر بڑھ چڑھ کے آوازیں نکال رہا ہو، ان سے بڑی آواز میں بات کر رہا ہو، تو ایسا شخص مغفرت سے محروم ہوتا ہے۔ اور تیسرا وہ جو ہے چغل خوری کرتے رہتا ہے، آپس میں لڑاتے کرتے رہتا ہے، دوسروں کو خود بھی ایک دوسرے کی برائی کرتا ہے، اور جن کے پاس بیٹھتا ہے ان کی برائیاں دوسروں تک جا کر لگاتا ہے، ایسے شخص کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرمائے گا۔ اور چوتھا وہ ہے جو رشتہ داری کو توڑتا ہے، رشتہ داری کو توڑتا ہے، ایک ایک بات سے ناراض ہو کر سالوں سال بات نہیں کرتے، بات چھوٹی ہوتی ہے لیکن سالوں سال دور رہتے ہیں، کیا اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا؟ جو رشتہ داری کو جو توڑنے والا ہوتا ہے اس کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتا۔ پکی بات ہے، یہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، میری اپنی بات نہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو ہے ان تعفو عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرتا ہے تم اس کو معاف کرو، جو تم سے قطع تعلق کرتا ہے، رشتہ داری کو توڑتا ہے تم خود اس سے جا کر جڑو۔ قرآن مجید میں کہیں پر بھی کسی بھی بنیاد پر اللہ اس کے رسول کی تعلیمات نے یہ ہم کو نہیں کہا کہ رشتہ داری کو توڑ لو، نہیں، رشتہ داری کو لے جا کر جڑو، ان سے اپنا تعلق پیدا کرو۔ یہ چیزیں آپس میں اتحاد اور اتفاق، محبت ہمارے درمیان میں پیدا کرتی ہے۔ تو یہ ان اشخاص کا حضور نے ذکر کر کے فرمایا کہ اے ان 4 لوگوں کی مغفرت جو ہے نہیں ہوتی، لیکن پھر مصطفیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، پھر حضور جو ہے اپنی امت کے چہرے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں مجھے یہ جو ہے کافی نہیں لگتی بات۔ پھر فرماتے ہیں اگر یہ چاروں بھی سچی توبہ کر لیں گے اور یہ ارادہ کر لیں گے کہ شرابی میں ہرگز شراب آئندہ سے شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، ماں باپ کا جو نافرمان ہے وہ یہ ارادہ کر لے کہ ہرگز ماں باپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، جو رشتہ داری کو توڑنے والا ہے وہ یہ ارادہ کر لے کہ میں کبھی رشتہ داری کو نہیں توڑوں گا، اور جو چغلیاں کر رہا ہے، آپس میں لڑا رہا ہے، لوگوں کو جو ہے تڑا رہا ہے، وہ شخص بھی اگر یہ ارادہ کر لے کہ نہیں میں یہ کام چھوڑ دوں گا، میرے آقا فرماتے ہیں ان چاروں کی مغفرت کر دی جائے۔ شرط یہ ہے کہ جوڑے، شراب کو چھوڑے، رشتہ داری کو جوڑے، یہ شرط ہے، کنڈیشن ہے، کیونکہ یہ چیزیں ہمیں پتہ نہیں ہے۔ یہ جو آپسی جو تعلقات جب خراب ہوتے ہیں اور یہ رشتہ داری جہاں پر ٹوٹتی ہے تو اتنی بے برکتی آ جاتی ہے اور چڑچڑاپن رہتا ہے ہمارے اندر، جو ہمارے اندر کی اچھی عادتیں رہتی وہ بھی متاثر ہوتے چلے جاتی، وہ بھی بیٹھ جاتی ہے۔ جب بھی وہ شخص ہمارے سامنے آتا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ فلاں وقت ایسا کیا تھا، اور اس کی اچھائیاں سامنے نہیں آتی، اس کی اچھائیاں، اس نے جو ہمارے ساتھ حسن سلوک کیا وہ سامنے نہیں آتا، اس کی خالی برائیاں سامنے آتی رہتی ہے، ایسا کیا تھا، اس کی اچھائیاں پوری ہم بھول جاتے ہیں۔ اسی لیے جہاں پر ہم فیل ہو سکتے ہیں، جہاں پر گر سکتے ہیں، وہیں پر حضور نے فرمایا کہ سنو آج تو اتنی ساری مغفرتوں کا اعلان تو ہو رہا ہے، لیکن یاد رکھو اسے مغفرت ملے گی جو رشتہ داری کو جوڑے گا، جو آپس میں مل کر رہے گا، اس کو جو ہے مغفرت کا پروانہ ملے گا۔ حاضرین محترم، اس کے بعد وہ فرشتے جب فجر ہوتی ہے تو پھر وہ جو ہے اوپر آسمان کی طرف جو ہے واپس ہونے لگتے ہیں، اور کیسے جاتے ہیں؟ پہلے آسمان پر جب وہ پہنچتے ہیں تو وہاں پر ایک پورا مکمل 24 گھنٹے وہ لوگ وہاں پر گزارتے ہیں، پہلے آسمان پہ بھی ہمارے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور پہلے آسمان والے فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم زمین سے آ رہے ہو، زمین والوں کو دیکھ کر آ رہے ہو، تم مصطفیٰ کی امت کے حال چال کو دیکھ کر آ رہے ہو، ذرا بتاؤ تو صحیح مصطفیٰ کے امتی کیا کر رہے تھے؟ فرشتے ہماری تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں فلاں بندے اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے تھے، فلاں بندے توبہ کر رہے تھے، فلاں بندے مغفرت طلب کر رہے تھے۔ حاضرین محترم، ہم نے ایک دن عبادت کی، یہاں پر ایک دن پہلے آسمان پر ہمارا مکمل چرچا ہو رہا ہے، اور یہیں پر نہیں رکتے، دوسرے آسمان پر جاتے ہیں، دوسرے آسمان والے پوچھتے ہیں بتاؤ مصطفیٰ کے امتی کیا کر رہے تھے؟ وہ لوگ صاف صاف کہتے ہیں کچھ تو ایسے تھے جو اس رات کی بھی فضیلت کو نہ سمجھتے ہوئے، جو اس رات کی قدر کو نہ سمجھتے ہوئے وہی اپنی بے ڈھنگی زندگی گزار رہے تھے۔ فرشتے ان کے تعلق سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، اور جن کے بارے میں یہ سنتے ہیں کہ یہ جو مصطفیٰ کے غلام تھے یہ اللہ کی بات میں لگے ہوئے ہوتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں۔
دوسرے آسمان پر بھی ایک دن گزرتا ہے، پھر تیسرے آسمان پر جاتے ہیں، پھر چوتھے آسمان پر پہنچتے ہیں، پھر 5ویں، پھر 6ویں۔ ذرا اندازہ کرو یہ حضور کی امت صرف ایک رات عبادت کرتی ہے، ثواب 83 سال 4 مہینے اور فرشتوں کے درمیان 7 دن تک چرچا ہوتے رہتا ہے۔ ہم کو اندازہ ہی نہیں ہے، ہم اس کو عام باتوں میں اس طرح ہماری اندر کی کیفیت سمجھ رہی ہے۔ پھر وہیں پر نہیں رکتے، 7ویں آسمان پر جب پہنچتے تو سدرۃ المنتہا پوچھتا ہے کہ ابھی تم میرے پاس سے ہی تو گئے تھے، بتاؤ جس امت کے تعلق سے احوال کو واقف ہونے کے لیے تم کو بھیجا گیا تھا وہ مصطفیٰ کی امت ہے، جس طرح مصطفیٰ ان کو چاہتے ہیں میں بھی ان کو چاہتا ہوں، بتاؤ وہ کیا کر رہے تھے؟ پھر ان کو بھی کہتے ہیں۔ یہیں پر نہیں رکتے، جنت ان سے پوچھتی ہے ارے تم تو محمد کے امتیوں کو دیکھ کر آ رہے ہو، ذرا بتاؤ نا کہ محمد کے امتی کیا کر رہے تھے؟ جب جنت کو لوگ اطلاع دیتے ہیں کہ وہ جو مصطفیٰ کے امتی تھے وہ مولا کی عبادت میں لگے ہوئے تھے، وہ اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں تھے، وہ اپنی ندامتوں کا توبہ کا اعتراف کر رہے تھے، وہ معافی چاہ رہے تھے، وہ گناہوں کا اعتراف کر رہے تھے، جب جنت یہ سنتی ہے تو دعا دیتی ہے اللہم عجلہم الیہ، مولا ایسے بندوں کو میرے پاس جلدی بھیج دے۔ یہ جنت ہمارے لیے دعا کرتی ہے۔ ارے سال بھر ہوتا تو یہ ہے، سال کے 11 مہینے ہوتا یہ ہے کہ ہم ہر روز دعا کرتے ہیں مولا ہمارے حق میں جنت لکھ دے، مولا ہمیں جہنم سے نجات دے دے۔ جب شب قدر آتی ہے تو ہم نہیں کہتے کہ مولا جنت دے، جنت کہتی ہے کہ مولا تیرے بندوں کو میرے پاس بھیج دے۔ حاضرین محترم، کو اندازہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے اوپر، یہ چیزیں ہم کو دکھنے میں نہیں آتی۔ کیوں؟ مومن کی علامت ہی تو یہ ہے یؤمنون بالغیب، وہ نہیں دیکھتا کہ یہ ایسا ہونے والا ہے ویسا ہونے والا ہے، نہیں، مصطفیٰ نے کہا بس ہونے والا ہے، مصطفیٰ نے کہا بس ہونے والا ہے، حضور نے کہہ دیا ختم، اب کوئی شک ہی نہیں ہے، اور اگر شک کرے تو پھر ایمان ہی نہیں ہے۔ یہ ہے، اگر شک ہے تو پھر ہمارے اندر ایمان نہیں ہے۔ اور یہ کسی کتابی روایت، یہ حکایت، یہ قصے نہیں، یہ معتبر آپ کو روایتیں سنا رہا ہوں، میں سیدھے باضابطہ جو ہے اپنے پاس ٹائپ کر کے اس کو لایا ہوں لیکن مجھے بھی آسانی ہو جائے۔ اس کے بعد اب آپ دیکھیے اللہ اکبر، اب پورے فرشتے وہاں پر جو ہے سدرۃ المنتہا جہاں سے آئے تھے نا، وہاں پورے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں۔ جمع ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ جبریل امی کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے، کون؟ اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے، جبریل امی کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل امی کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے، اور جبریل امی فرماتے ہیں مولا فلاں بندے کو میں نے سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے، میں فلاں بندے کو رکوع کرتے ہوئے پایا ہے، فاغفر لہ، مولا بس تو اسے بخش دے۔ یہ بات جبریل اپنی طرف سے نہیں کہتے، اللہ ان کے جبریل امی کے دل میں خیال ڈالتا ہے تب وہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بھی رحمتیں دیکھیے کیسی اعلیٰ رحمتیں ہیں۔ حاضرین محترم، بات تو بہت ہے اور وقت بھی جو ہے کافی ہو رہا ہے، اتنا یاد رکھیے کہ کسی بھی طریقے سے، اور یہ بیان وغیرہ سننے کے بعد آپ اپنی ہمتیں پس نہ کر لیجیے، ابھی تو شروعات ہے، ہم کو پوری رات اس طرح عبادتوں میں گزارنا ہے، پھر دعا ہوگی، ذکر ہوگا، اس کے بعد پھر وہ جو میں آپ کو ایک چیز بتایا ہوں کہ جس سے آپ آدھے گھنٹے کے اندر 14 یا 28 یا 56 قرآن مجید کا ثواب کما سکتے ہیں، پھر وہ بھی آپ کو سننا ہے، سن کر عمل کر کے جانا ہے۔ اب کوئی بولیں گے کہ ہمیں پڑھنے تو نہیں آتا، تو جن کو پڑھنے آتا ان کے پاس بیٹھ کے سن لو، کہ ثواب تو چھوڑنا نہیں ہے۔ تو یہ سب تفصیلات ہوگی، میں آپ کو کچھ ضروری باتیں، دیکھیے توبہ تو بس ہم کو، توبہ نام ہے رجوع ہونے کا، اپنی ندامت کا اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے کا نام توبہ ہے۔ وہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، حضور نے پہلے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ شرط یہ ہے کہ دل سے توبہ کرے اور اپنے آپ میں یہ عزم کرے کہ بھئی اب جو ہو گیا وہ ہو گیا، میں آئندہ نہیں کروں گا۔ ایک بنی اسرائیل کا شخص تھا کفل، اس کا نام کفل تھا، تو وہ شخص، اس کے بارے میں تو اللہ اکبر، یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ وہ ہر روز ایک نئی خاتون کو اپنے پاس بلا کر بدکاری کیا کرتا تھا، ہر روز ایک نئی زینت اس کے لیے سجا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ وہ 60 درہم دے کر ایک خاتون کو اپنے گھر پر لے کر آیا، وہ کافی نیک خاتون تھی، نیک عورت تھی۔ جب وہ اس کے پیروں کے پاس بیٹھ گیا تو وہ تھر تھر کانپنے لگی، وہ خاتون کانپنے لگی۔ تو اس نے کہا کہ کیا بات ہے، میں تو تمہیں جو ہے پیسے دے کر لے کر آیا ہوں، پھر تم کانپ کیوں رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ بندے سن، میں یہاں پر اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے نہیں آئی، بلکہ میری مجبوری مجھے یہاں پر کھینچ لایا ہے، میرے بچے وہاں پر بھوکے ہیں، میرے پاس خرچ کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو یہ مجبوری میں تیرے پاس آئی ہوں۔
تو وہ جب سنتا ہے تو اس کے دل کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے، اس خاتون کو چھوڑتا ہے اور سچے دل سے توبہ کرتا ہے۔ اتنا صدمہ اس کو ہوتا ہے کہ اسی رات اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے بیان کیا جب اس کا انتقال ہوا تو سب کو تو یہی معلوم تھا کہ یہ تو بدکار آدمی تھا، زانی آدمی تھا، گندا آدمی تھا۔ نہیں، جب اس کے گھر پر جمع ہوتے ہیں تو اس کے گھر پر لکھا ہوا ہوتا ہے ان اللہ قد غفر لکفل، اللہ نے کفل کو بخش دیا۔ یہ اب آپ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے گناہ کر کے پھر یہ سمجھے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اگر گناہ کسی آدمی کا اگر جو ہے توبہ کرنے کا ارادہ ہو اور وہ اگر مرنے سے 3 دن پہلے بھی اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اچھی بات نہیں ہے، لیکن وہ پتہ ہے ان کو کہ وہ کون سے دن ہیں۔ اب آج سے 3 دن ہو سکتے یہ ہم کو پتہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو معلوم نہیں ہے کہ ہم کب جو ہے چلے جانے والے ہیں۔ اور جیسے میں بارہا عرض کیا تھا، رمضان تو آتا رہے گا، شب قدر آتے رہے گی، شب برات، معراج، ہر کوئی اپنے اللہ کی سنت کے مطابق آتے رہیں گے، لیکن صاحب آپ کے ہونے کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ اس کو پائیں گے یا نہیں پائیں گے۔ اب یہ قدر تو ہم کو مل گئی ہے، یہ قدر والی رات، لیکن اگلی قدر ہم کو ملے گی یا نہیں ملے گی اس کا ہم کو پتہ نہیں ہے۔ اس لیے سچے دل سے توبہ کرے اور اپنے آپ کا محاسبہ کرے۔ حضرت بایزید بستانی رضی اللہ عنہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں، ان سے ایک عورت نے پوچھا کہ بایزید بتاؤ، تم سے ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں۔ ایک بڑھیا تھی، بتاؤ کہ تمہاری داڑھی اچھی ہے یا میرے گدھے کی دم اچھی ہے؟ وہ سوال سنے تو کانپ اٹھے، یہ تم جانور کی دم سے میری داڑھی کا مقابلہ کر رہی ہو، کیا بات ہے؟ جواب نہیں دیے، ان کے چہرے پر پسینہ آ گیا، پسینہ آ گیا۔ وہ پریشان ہو گئے، یہ کیسا سوال ہے، اور کچھ بھی جواب نہیں دیے۔ حضرت بایزید بستانی کا جو ہے وصال ہوتا ہے، وصال ہونے کے بعد جب ان کا وصال ہوتا ہے تو وہ اس عورت کے خواب میں آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اب میں کہہ سکتا ہوں کہ میری داڑھی اچھی ہے، تیرے گدھے کی دم کا میری داڑھی سے کوئی مقابلہ نہیں۔ بولے بتاؤ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ بولے جب میں مولا کی بارگاہ میں اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد حاضر ہوا تو اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ اے بایزید میرے لیے کیا لائے ہو؟ تو میں نے کہا مولا جب بادشاہوں کی چوکھٹ پر کوئی آتا ہے تو بادشاہ یہ تھوڑی پوچھتے ہیں کہ کیا لائے ہو، بادشاہ کی چوکھٹ پر کوئی لینے کے لیے آتا ہے، میں تجھ سے مغفرت لینے کے لیے آیا ہوں، یہ بولنا تھا، اللہ نے میری مغفرت فرمائی۔ یہ حضرت بایزید فرماتے ہیں۔ تو یہ اپنے آپ کا محاسبہ ہم کو کرنا ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ اپنے آپ کا جائزہ لو، اپنے آپ کا محاسبہ کرو، اپنے آپ میں ٹٹول کے دیکھو کہ ہم کیا ہیں، ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ وزنوا قبل ان توزنوا، اپنے اعمال کو تول کر دیکھو کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اپنے آپ میں سوچو، تنہائی میں بیٹھ کر یہ خیال کرو کہ میں جس روٹ پر چل رہا ہوں وہ مجھے کہاں لے جا کر چھوڑنے والی ہے، اس دنیا میں ہی فوت کر دینے والی ہے یا میرے پاس آخرت کا کوئی سرمایہ ہے یا نہیں ہے۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر ایک کو اس بات پر غور کرنا کہ کل قیامت کے لیے اس نے کیا کر رکھا ہے۔ وہاں کی فکر کو لازم کر لیا تو پھر یہاں کیسے بھی گزر جائے وہاں پر کامیابی تو ضرور ملنے والی ہے۔ تو یہ ہم کو جو ہے اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کا حساب و کتاب کریں گے ہمیں احساس ہوگا اور ہم توبہ کی طرف آئیں گے، ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے، ہم اللہ کے پاس گریہ مزاری کریں گے، بشرطے کہ ہم اپنے آپ کا جائزہ لے کے ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب ہم جائزہ لے کر توبہ کرتے ہیں اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ کو جیسے کہتے نا کہ بس مغفرت کا بہانہ چاہیے، اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ ایک شخص جو ہے سفر کر رہا تھا، سفر کرتے کرتے مجھے اس کے ساتھ کھانے پینے کی ساری چیزیں اس کے پاس موجود تھی، وہ سب کچھ لے کر جو ہے سفر کر رہا تھا، گھوڑا بھی اس کے پاس موجود تھا۔ وہ کیا کیا، سفر میں تھکنے کی وجہ سے جب وہ سفر میں تھک گیا تو گھوڑے کو ایک طرف باندھ دیا، باندھنے کے بعد جو ہے جھاڑ کے نیچے وہ ٹیک لگا کر سو گیا۔ جب وہ اٹھا تو اپنے گھوڑے کو وہاں پر اس نے نہیں پایا، وہ پریشان ہو گیا، میری سواری بھی وہی، میرا کھانا بھی اسی میں، میرا پینا بھی اسی میں، میرا ایک ایک سہارا سب کچھ اسی میں ہے، اب میں اگر اپنی منزل پر پہنچوں تو کیسے پہنچوں؟ اب نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پینے کے لیے کچھ ہے، نہ کیا ہے، اب سوائے میرے پاس مجھے موت کی کوئی اور چیز نظر نہیں آتی، مجھے موت کی کوئی اور چیز نظر آتی ہی نہیں کہ نہ کھانے کچھ ہے نہ پینے کچھ ہے، وہ پورا جنگل ہے، کوئی آبادی بھی نہیں ہے ایسے ہنروں کی طرح کہ کہیں سے آگے جو کچھ کھانے کے لیے منگ لے، یہاں پر دعوت اگر ہو جائے تو لوگ اس کو کچھ دے دیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اور وہ پریشان ہو گیا، پریشان ہونے کے بعد اس میں کچھ اضافہ کر کے آپ کو بول رہا ہوں، تو اب وہ جو ہے پھر دوبارہ یہ خیال کرتے کرتے دوبارہ وہ سو گیا، سونے کے بعد جب وہ پریشانی میں سویا
اس کے بعد جب وہ اٹھا تو اس کا گھوڑا اس کے سامنے، اس کی کھانے کی پینے کی چیزیں اس کے سامنے، وہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اب اندازہ کریے کتنا خوش ہوا ہوں گا وہ لوگ۔ وہ ہماری اگر کوئی قیمتی چیز گم جائے اور ایک جھٹکے میں جس سے ہم کافی صدمہ لگا ہو، ذہن کہیں چلا گیا ہو، وہ صدمے والی چیز جو ہماری گم چکی تھی اگر وہ مل جائے تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے، اس بندے کو اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے، وہ پلٹا کر اوپر دیکھ کر کہتا ہے یا اللہ انت عبدی وانا ربک، مولا تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں، کہتا ہے۔ یہ جو الفاظ جم تھے لیکن وہ خوشی میں تھا، وہ جو ہے خوشی کے صدمے میں وہ تھا، اتنی خوشی کہ وہ کہنے لگا مولا تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں۔ تو کتنا خوشی تھی ہوں گی اس کو، حالانکہ بولنا کیا چاہیے تھا یا اللہ انت ربی وانا عبدک، مولا تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ تو روایت میں آتا ہے حضور یہ واقعہ ذکر کر کے فرماتے ہیں سنو جب تم توبہ کرتے ہو تو اس بندے کو جتنی خوشی ہوئی ہے اس سے زیادہ اللہ کو خوشی ہوتی ہے، یہ حضور فرماتے ہیں۔ یہ ہے توبہ کا کانسیپٹ، یہ ہے توبہ کا منہج۔ اے توبہ ایسی ہو کہ ہمیں چین نصیب ہو جائے، اطمینان نصیب ہو جائے اور یہ عزم کر لے کہ نہیں اب اس کے بعد نہیں کرنا ہے، اور اس کے بعد یہ غفلتوں میں نہیں جانا ہے، ورنہ پھر فائدہ کیا ہوگا کہ آپ جو ہے بڑی محنتوں سے مشقتوں سے جو ہے نچوڑ کر کوئی اچھا خاصا کاف لیٹر دودھ جمع کی ہے اس میں صرف ایک میں انگلیاں ڈال دی جائے تو یہ پورا مسئلہ کیسا ہو جائے گا؟ تو یہ کون کر سکتا ہے؟ آپ سیدھا کہیں گے کہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کو عقل نہ ہو۔ تو یہی ہماری اس وقت غفلت ہوگی کہ ہم اتنے سارے نیکیاں اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرنے کے بعد پھر اپنے نیکیوں کو ایسے خراب کر لے۔ تو حاضرین محترم ہمیں یہ جو ہے عزم کر کے اٹھنا ہے کہ نہیں، یہاں پر توبہ کر لیے ہیں، یہاں پر دعا میں مولا کے سامنے رو لیے ہیں، مولا کے سامنے گریہ گزاری کر لیے ہیں، اب نہ جو ہے پھر ویسے اعمال کریں گے کہ جس سے پھر شرمندگی ہو۔ مولا کی رحمت تو بہت زیادہ وسیع ہے لیکن اس رحمت کو پانے کے لیے ہمارا زندہ ہونا نہیں ہونا یہ ہمارے لیے پکا نہیں ہے۔ اسی کے اب چونکہ ہم کو موقع ملا ہے اور پچھلے سال جو لوگ ہمارے ساتھ تھے وہ آج نہیں رہے ہیں، یہ ساری چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر سبق حاصل نہ ہو تو پھر ہمیں اپنے ایمان کا، اپنے دل کا، اپنے جو ہے دین کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے جو ہے موت کا فرشتہ حضرت جو اسرائیل آ کر کہنے لگے کہ ان سے دوستی کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے جو والد ہوتے ہیں وہ ان سے دوستی کے لیے ملک الموت سے، اور ان سے کہنے لگے کہ جب تم میرے پاس آنا، میری روح نکالنے کے لیے جب آنا تو مجھے بول کر آنا، ہم دونوں میں دوستی ہو گئی نا تو مجھے بول کر آنا۔ اب وقت گزرنے کے بعد حضرت جو اسرائیل تھے وہ فوراً روح نکالنے کے لیے یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ارے حضرت میں تو آپ سے دوستی کیا تھا اور آپ سے یہ گزارش بھی کیا تھا جب میری روح نکالنے کے لیے آنا تو مجھے بول کر آنا۔ تو بولے اے یعقوب آپ کو پتہ نہیں ہے اتنے جنازے آپ کے سامنے سے جا رہے ہیں، یہ میرا پیغام نہیں تو پھر اور کیا ہے، یہ میرا میسج نہیں تو پھر اور کیا ہے، یہ میری اطلاع نہیں تو پھر اور کس کی اطلاع ہے؟ سارے لوگ اس دنیا، اس فنا ہونے والی دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، پھر یہ میرا پیغام نہیں تو کس کا پیغام ہے کوئی جو میرے علاوہ بھی روح نکالنے والا ہوتا ہے؟ بس فرق یہ ہوتا ہے جب دنیا دار کے پاس روح نکالنے کے لیے جاتا ہوں، دنیا دار کے پاس جب جاتا ہوں تو اس کی روح اندر پھرتے رہتی ہے، وہ باہر نکلنا نہیں چاہتی، اس کی روح کو نکالنے کے لیے ایسے کرنا پڑتا ہے جیسے مخبل کا کپڑا ہو اور ببول کے کانٹوں والا درخت ہو، اس پر کپڑے کو ڈال کر کھینچا جائے تو کیسے پارا پارا ہو جاتا ہے، ایک گنہگار کی روح ایسا میرے ہاتھوں سے نکلتی ہے، اور جب نیک بندے کی روح نکالنے کے لیے جاتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے گویا کہ آٹے میں سے میں نے بال نکال دیا۔ بس فرق یہ ہوتا ہے ہمیشہ دو صورتیں سامنے، یہ کرے تو ایسا ہونے والا ہے، وہ کرے تو ایسا ہونے والا ہے۔ حاضرین محترم یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میں بغیر اسے کچھ دیے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں، میں خالی ہاتھ نہیں لوٹا سکتا۔ یہ دنیا کے بادشاہوں کا نظام ہوگا، یہ دنیا کے جو ہے لوگوں کا نظام ہوگا کہ جب تم کسی کے در پر جا کر مانگو تو وہ چاہے تو دے چاہے تو نہ دے، لیکن اللہ کو شرم آتی ہے۔ ان ربکم حی کریم یستحیی من العبد اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، کہ وہ جو ہے بندے کے ہاتھ کو خالی لوٹا دے، اس سے اللہ کو شرم آتی ہے۔ اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹائے گا۔ اس کے بعد پھر یہ جو ہے رمضان بھی ہم سے گزرنے والا ہے، اس کے تعلق سے کچھ چند باتیں آپ کے سامنے رکھ کر پھر اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ دیکھیے ابھی شب قدر بھی گزرنے والی ہے، اس کے بعد لیلۃ الجائزہ آتی ہے، انعام والی رات۔
جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں یا عید کی رات کہتے ہیں، وہ ہماری اس کو محرومی بولیے کہ 1 مہینہ کام کیے، 1 مہینہ مزدوری کیے مکمل، 1 مہینہ مزدوری کرتے 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 رہے اور اب جو ہے بغیر اجرت لیے کہ چلے جائے، ایسا ہو سکتا؟ تو یہ مولا کا نظام ایسا ہی ہے کہ 1 مہینے تک ہم نے روزے رکھے ہیں، تراویح کا اہتمام کیا ہے، جس سے جیسا بھی ہو سکے نوافل کا، تہجد کا اہتمام کیا ہے، یہ ساری ہم نے مزدوری کی، اور جب بیت الجائزہ آتی ہے، انعام والی رات آتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو انعام دینے والا ہوتا ہے اور ہم انعام چھوڑ کر بازاروں میں گھومنے لگتے ہیں، ہم انعام چھوڑ کر فونوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، ہم انعام چھوڑ کر شاپنگ میں چلے جاتے ہیں۔ یہ کام وقت سے پہلے کر لینا، زیادہ توجہ نہیں دینا، وقت سے پہلے سب کچھ کر لینا۔ انعام والی رات یہ جو 29ویں جو رات ہوتی ہے، 29 یا 30ویں چاند رات جو ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بہتر انعام مانگ لینا۔ اور اس میں حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جن 5 راتوں میں دعا قبول ہوتی ہے، اس میں سے ایک رات جو ہے یہ عیدین کی رات ہوتی ہے۔ اور پھر دیکھیے اس کے بعد پھر عید آئے گی، اس میں سب سے بہتر ہمارا کام یہ ہو کہ ہم سب سے جڑنے والے بنیں، صلہ رحمی کرنے والے بنے، رشتہ داری کو جوڑے، حسن سلوک کرے، آپسی نفرتوں کو ختم کرے، آپسی عداوتوں کو، یہ بغض کو ختم کرے، یہ میں پن کو چھوڑے، ریاکاری کو چھوڑے، سود سے بچے، یہ جھوٹ بولنے سے بچے، بغض و عداوت سے، نفرتوں سے، یہ سب کچھ چھوڑے۔ یہ مومن کی شان کے خلاف ہے کہ وہ مومن بھی ہو اور جھوٹ بھی بولتا ہو، وہ مومن بھی ہو کسی کو دھوکہ بھی دیتا ہو، وہ ایمان والا بھی ہو کسی کے مطلب بیچ وغیرہ پر کاروبار کرتا ہو، ایمان والا بھی ہو پھر سود کھاتا ہو، ایمان والا بھی ہو ترازو میں کمی کرتا ہو۔ یہ 2 چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، یہ ایمان کے خلاف ہے۔ ہمیں رمضان ایک تربیت کا مہینہ ہے۔ میں بارہا آپ سے عرض کرتا ہوں کہ بھئی رمضان میں ہمارا ایمان اتنا عروج پر، اتنا ترقی پر کہ ہم ایک گھٹ منہ میں پانی نہیں پیتے، اور سب کا جواب یہ کہ نہیں، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، رب دیکھ رہا ہے، سنو وہی رب رمضان کے بعد بھی دیکھتا ہے۔ یہ غفلت میں نہ رہنا۔ وہ کالے پہاڑ پر، کالی غار میں جب کالی چونٹی چلتی ہے، اس کے چلنے سے، اس کے چھوٹے چھوٹے پاؤں سے جو نشان پڑتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ ایسے دیکھتا ہے جیسے بڑی مخلوق کو، آسمانوں کو دیکھ رہا ہے، ویسے دیکھتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہمارے پاس باقی رہنا ضروری ہے۔ تو اپنے آپ کا ہم کو جائزہ لے۔ اب پھر جو ہے جیسے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہم آدھے یا 1 گھنٹے کے اندر یا اس سے کم وقت میں 14 یا 28 یا اس سے زیادہ کا ثواب کما سکتے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ایک بار سورہ یاسین پڑھ لیں۔ سورہ یاسین کا ثواب جو ہے 10 قرآن مجید ہے۔ ایک اگر یاسین اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کو 10 قرآن کا ثواب دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اگر کوئی 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے تو ایک اور قرآن کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ کتنے ہو گئے ٹوٹل قرآن؟ 11 ہو گئے۔ پھر اگر کوئی جو ہے 4 مرتبہ سورہ کافرون اگر پڑھتا ہے، سورہ کافرون 4 مرتبہ، تو پھر اسے ایک قرآن مجید کا ثواب دیا جاتا ہے، تو ٹوٹل 12 قرآن ہو گئے۔ پھر کوئی سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ اگر کوئی پڑھتا ہے 4 مرتبہ اگر کوئی پڑھتا ہے تو پھر اس کو جو ہے ایک قرآن مجید کا ثواب دیا جاتا ہے 4 مرتبہ۔ اور پھر اگر کوئی سورہ زلزال 2 مرتبہ اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کو ایک اور قرآن مجید کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اس طرح سورہ یاسین پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ بہت سے بہت اگر کوئی حافظ نہیں بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یاسین بارہا سننے کی وجہ سے 20 منٹ کے اندر تو یاسین ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ جو صورتیں ہیں آپ ایک مرتبہ اگر پڑھ لیں گے، سورہ یاسین کے بعد سورہ اخلاص 3 بار، سورہ نصر 4 بار، سورہ کافرون 4 بار اور سورہ زلزال 2 بار، اگر آپ اس طرح پڑھ لیں گے 14 قرآن مجید کا ثواب آپ کو حاصل ہو گیا۔ اچھا، یہ وہ 14 قرآن مجید کا ثواب ہے جو ہمیں اس رات میں مل رہا ہے جس رات میں عبادت کرنا 83 سال 4 مہینے کی عبادت کے برابر ہے۔ تو اب یہ 14 قرآن مجید جو ہم پڑھیں نا، اس کو 83 سال 4 مہینوں سے انٹو کر کے آپ دیکھیں، اب تو حساب سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ ثواب بہت ہے، لینے میں کمی ہے، اللہ تعالیٰ نہیں تھکتا دیتے دیتے۔ تم حضور فرماتے ہیں، کیا قول ہے حضور کا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو ہے تم ثواب کماتے 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 تم تھک جاؤ گے، لیکن اللہ تعالیٰ دیتے دیتے تم کو نہیں تھکے گا۔ اسی لیے ہماری نظر ثواب پر نہیں، مولا اور اس کے جو ہے رب سے ہمارا تعلق کتنا مضبوط ہو رہا ہے وہ ہم کو غور کرنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آخری زمانہ آئے گا، ایک جماعت جو ہے نکلے گی، وہ اسلام کو پھیلانے کے لیے نکلے گی،
وہ اسلام کی دعوت دینے کے لیے نکلے گی، وہ لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کے لیے نکلے گی۔ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جس نے محمد رسول اللہ کو دیکھا ہو، وہ لوگ کہیں گے ہاں دیکھا ہے، تو ان کو جو ہے کامیابی نصیب ہو جائے گی۔ تو یہاں پر دیکھیے حضور ہم کو بتا رہے ہیں کہ تمہاری کامیابی کا انحصار، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنے سارے مسلمان ہونے کے باوجود بھی فلسطین پر آج ظلم ہو رہا ہے۔ کل 150 سے 200 لوگوں کو وہ لوگ زخمی کر چکے ہیں، پولیس والے اندر گھس کر زخمی کر چکے ہیں، حالانکہ پوری دنیا میں، پورے عالم اسلام میں ہماری تعداد زیادہ ہے، اس کے باوجود بھی اگر ہم ہار رہے ہیں، اگر ہم پر کہیں ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، تو وجہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق اللہ کے رسول سے ٹوٹ چکا ہے۔ آپ مولا سے تعلق پیدا کریے، پریشانی یہ وائرس وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ یوں ہی ختم ہو جائے گا۔ میں گارنٹی کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں، ایک صحابی رسول تھے، آخری روایت بالکل آپ کو سنا رہا ہوں، حضرت سفینہ ان کا نام تھا، وہ اپنی قوم کے ساتھ جو ہے نکلے، ایک سریے پر جانا تھا، جنگ کرنے کے لیے جانا تھا، تو وہ نکلے، لیکن جب نکلے تو اپنی قوم سے الگ ہو گئے تھے، وہ قوم سے الگ ہو گئے، اب راستہ وغیرہ کچھ بھی نہیں مل رہا ہے، چلتے 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 آئے، ایک کشتی پر سوار ہو گئے، کشتی ٹوٹ گئی، کشتی کا چکلا تھا، اس پہ سوار ہوتے ہوتے ایک جنگل میں آ گئے۔ اب جنگل میں جب آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی جو ہے وہاں پر پر مارنے والا پرندہ بھی موجود نہیں ہے تو جو ہے پریشانی کا عالم ہے، کوئی راستہ بتلانے والا نہیں، کوئی جو ہے راستہ دکھانے والا نہیں، کوئی بھی نہیں ہے، بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن پریشان ہونے کے باوجود پھر ایک اور مصیبت یہ ہوتی ہے کہ شیر سامنے آ جاتا ہے۔ تو آپ بتائیے اگر اس وقت ہم وہاں پہ ہو تو ہماری حالت کیا ہوگی؟ ہمیں موت کے سوا کچھ نظر آئے گا؟ اب تو ہم سیدھا شیر کا نوالا بن جائیں گے۔ پہلے تو حالت اتنی ہماری نازک ہو جائے گی کہ ہم شیر کے لیے کولڈ ڈرنک بن جائیں گے، وہاں پر وہ ہماری حالت ہوگی، پسینے میں شرابور ہو کر ڈوب کر، اوپر ہوا ٹھنڈی چلتے رہتی ہے جھاڑوں کی وجہ سے، اس کے بعد پھر پسینہ پسینہ ہوتا ہے۔ لیکن وہ جو حضرت سفینہ تھے وہ عام آدمی نہیں تھے، ان کا تعلق رسول اللہ سے تھا، ان کا تعلق مولا سے تھا۔ وہ شیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہیں، یا ابا الحارث، اے جنگل کے بادشاہ سن، انا مولا رسول اللہ، تو جنگل کا بادشاہ ہوگا، میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ یہ شیر کو کہتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ جن کا تعلق رسول اللہ سے ہو جاتا ہے، نہیں سننے والا جانور بھی کان بھر کے ان کی آواز کو سنتا ہے۔ تو یہ وائرس کیا چیز ہے؟ پھر یہ کووڈ کیا چیز ہے؟ کمی کہاں پر ہو رہی ہے؟ ہم رسول اللہ کے دربار کو چھوڑ چکے ہیں، اطاعتوں میں کمی آ رہی ہے، دنیا کی محبت دل میں زیادہ ہو رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں رسول اللہ سے دور، مولا سے دور کر رہی ہے، دنیا ہمارے اندر بھر رہی ہے۔ اسی وجہ سے ایک طرف سے حکومت ہم پر ظلم کرتی ہے، ایک طرف سے ہمارے مسائل پر آوازیں اٹھائی جاتی ہے، ایک طرف ہماری مسجدوں کو بند کروایا جاتا ہے، ایک طرف 3 طلاق کے مسئلے پر لوگ آوازیں اٹھاتے ہیں، ہر طرح سے ہم پر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ پھر اوپر سے اور یہ ہوتا ہے کہ وائرس ہم کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، ساری انسانیت کو لپیٹ میں لے چکا ہے۔ کمی کہاں پر ہو رہی ہے؟ تعلق پر۔ جب وہ کہتے ہیں کہ اے جنگل کے بادشاہ، میں رسول اللہ کا غلام ہوں، اب شیر کا انداز دیکھیے، کیونکہ جو سامنے کھڑے ہوئے تھے ان کا تعلق رسول اللہ سے تھا۔ شیر ایسا پلٹتا ہے، پلٹ کر دم ہلاتا ہے، گویا اشارہ کر رہا تھا کہ حضرت تشریف لائیے، میں آپ کو آپ کی جماعت کے ساتھ ملا دیتا ہوں۔ آپ اس کے پیچھے جاتے ہیں، جہاں آپ کا قافلہ ہوتا ہے وہاں پر لے جا کر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ شیر کام کر رہا ہے، کوئی انسان نہیں، کوئی انسان کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ شیر کا کام ہے۔ تو حاضرین محترم، ہمیں اپنا تعلق مولا سے مضبوط کرنا ہے، ہمیں اپنی نمازوں کو، اپنی عبادتوں کو، اپنے دین کو 1 مہینے تک کے لیے خاص نہیں کرنا ہے، 1 دن کے لیے، جمعہ کے لیے نہیں، یہ شب معراج کے لیے، برات کے لیے، محرم کے 2 دن کے لیے نہیں، یہ مطلبی والی عبادت نہیں، مولا کو راضی کرنے والی عبادت ہو۔ اپنے یہ جذبات کو، اپنی یہ فکروں کو، اپنے یہ ارادوں کو جو رمضان میں بنے ہیں اس کو سلامت رکھیے۔ آپ اندازہ کریے، بلکہ یقین کریے کہ جو نعمتیں آپ کو رمضان کے مہینے میں ملی ہے وہی نعمتیں آپ کو رمضان کے بعد بھی ملے گی۔ شرط یہ ہے کہ آپ کے جذبات، آپ کے ارادے، آپ کی فکر رمضان کے بعد بھی ویسے ہی سلامت ہو، یہ شرط ہے۔ اب آپ کر کے تو دیکھیے پھر کیا نصیب نہیں ہوتا۔ عام جو ہے بندوں کے لیے راتیں ہوتی ہے، ورنہ قرآن تو کہتا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو چن لیتا ہے تو ان کی حیت یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاؤں بستر پر کم، مولا کے لیے خیام میں زیادہ گزر جاتے ہیں۔ یہ جو ہے ساری چیزیں ہم کو پیغام دے رہی ہے۔
دعوت دے رہی ہیں کہ ہم رمضان کا مہینہ تو ہم سے گزر رہا ہے، لیکن یہ رمضان کی فکروں کو، رمضان کے جذبات کو ہم ایسے ہی نہ جانے دیں، بلکہ اس میں غور کرے اور جو ہے یہ اپنے اندر یہ فکر پیدا کرے کہ ہم رمضان کے بعد بھی ایسے ہی پابندی کرنے کی کوشش کریں گے جیسے ہم نے رمضان میں کی ہے۔ اب لائٹ بند کر دیجئے، پھر دعا ہوگی، دعا کے بعد پہلے ذکر ہوگا، اس کے بعد پھر دعا ہوگی، دعا کے بعد آپ قرآن مجید جہاں سے چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو صورت میں آپ کو بتایا ہوں وہ آپ پڑھے تو بہتر ہوگا۔